الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبينا الكريم الأمين ملك بر رؤوف الرحيم۔ سامعین محترم، آج کی یہ جو بابرکت محفل مبارک ہے، یہ کشتہ عشق رسالت، محافظ ناموس رسالت، منبع جود و سخا، منبع علوم و فنون، تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج کا یہ سلسلہ جو ہے یہ منعقد کیا گیا ہے۔ یہاں یقیناً مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بچوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنا کردار، اپنا کریکٹر پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قابل صد تحسین ہے یہاں کے اساتذہ کرام، ناظم صاحب، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اور وہ محنتیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء تحت لسانہ، کوئی بھی شخص ہو وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ طلباء کرام نہ بولتے تو کیسے پتہ چلتا کہ کون سا طالب علم کیا ہے؟ لیکن اساتذہ کرام نے آپ کو اس سٹیج تک پہنچایا ہے کہ آپ بولنے کے قابل ہو گئے، تو آپ جب بولیں تو بولنے سے پتہ چل گیا کہ یہاں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غدار نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے وفادار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب استاد امام اہل سنت کا عاشق ہوگا تو تبھی طلباء کو بھی عاشق بنائے گا۔ لیکن اگر پڑھانے والا معلم وہ عاشق نہیں ہوگا تو آپ کو عشق پہنچایا بھی نہیں جا سکے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ تو اسی حوالے سے یہ ساری جو حدیث پاک ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سادی باتیں کروں گا، اور ایسی باتیں کہ جو انشاءاللہ آپ کے دلوں میں اترنے والی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہم اس ادارے میں یہاں موجود ہیں، آپ سب کے اساتذہ کرام ہیں، ان کا ادب بہت ضروری چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ادب ہی تو ہمیں سکھایا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے پیار ہی تو ہمیں سکھایا ہے، اعلیٰ حضرت نے محبت ہی تو ہمیں سکھائی ہے۔ لیکن ہاں ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپس کی بات ہو تو پھر ادب بھی کرنا ہے، آپس کی بات ہو پھر محبت بھی کرنی ہے، آپس کی بات ہو پھر آپس میں لگاؤ بھی رکھنا ہے، آپس کی بات ہو پھر رل مل کے نظام چلانا ہے۔ لیکن جب بات ہو بے دین لوگوں کی پھر محبت نہیں کرنی ہے، پھر الفت نہیں رکھنی ہے، پھر ان سے وفا نہیں کرنی ہے، پھر ان سے لین دین نہیں کرنا ہے، پھر ان کے ساتھ اٹک بیٹھک نہیں کرنی ہے، پھر ان کے ساتھ دینی یا دنیاوی معاملات نہیں رکھنے ہیں۔ یہ کس نے بتایا ہے؟
امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ اور یہ کیوں بتایا؟ کیونکہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام آپس میں کیسے تھے؟ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل تھے، نرم مزاج۔ لیکن جب کافروں کی، بے ایمانوں کی باری آتی، گستاخوں بے ادبوں کی باری آتی، تو نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ تھے اشداء علی الکفار، کافروں پر حضور علیہ السلام کے صحابہ شدید ہوا کرتے تھے، سخت ہوا کرتے تھے۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ عاشق ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام انعامی، جیسے کہ پہلے بھی طلباء کرام نے بڑے اچھے انداز سے آپ کے لقبات کا ذکر کیا، آپ کی سن پیدائش کا ذکر کیا، سن وصال کا ذکر کیا، ماشاءاللہ عربی کے اندر بھی یہاں پہ جناب تقریر ہوئی، بیان ہوا ہے۔ بہرحال اس کے اندر بھی بڑے زبردست ماشاءاللہ لفظ استعمال کیے تھے، بڑی جامع اور معنی گفتگو تھی، اللہ پاک سلامت رکھے۔ لیکن امام اہل سنت کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ احمد رضا ہوتا کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں احمد رضا؟ شاعر نے قلم اٹھایا، شاعر کہتا ہے گم رضائش در رضائے مصطفیٰ، زی سبب شد نامے او احمد رضا۔ فرمایا احمد رضا، یہ ویسے ہی نہیں کہا جاتا ہے، احمد رضا کو احمد رضا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری مرضیاں، اپنی ساری خواہشیں، اپنی ساری کی ساری جتنی بھی خواہشیں تھی وہ قدمین طیبین مصطفیٰ پہ قربان کر دی تھی۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری مرضیاں، ساری خواہشیں، سارا کچھ جب میرے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا تو شاعر نے کہا احمد رضا کو احمد رضا اس لیے کہتے ہیں کہ احمد رضا نے اپنا سب کچھ قدمین مصطفیٰ پہ قربان کر دیا تھا۔ اور جب ایسے ہوا تو پھر شاعر بول اٹھا، فرمایا گم رضائش در رضائے مصطفیٰ۔ جب احمد رضا نے مصطفیٰ کریم کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دیا تو پھر تب جا کے احمد رضا کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ زی سبب شد نامے او احمد رضا، تو اس وجہ سے امام احمد رضا کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالات حاضرہ بھی چکے سامنے ہیں، اس حوالے سے نصیر ملت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کلام لکھا ہے، ہم تو ویسے بھی محبت والے ہیں نا، ہم تو ویسے بھی پیار والے، ہم افتراق اور انتشار نہیں چاہتے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا، فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا، محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا، محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت کے جو نوکر ہیں نا ذرا اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آگے پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں جان و دل سے حلقہ اصحاب کے حلقہ بکوش اہل بیت مصطفیٰ کے بھی ہیں غلام محمد رضا۔ میرے آپ کے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے پیر نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اوہ انتشار پھیلانے والوں، اوہ افتراق پھیلانے والوں، اوہ آپس میں عداوتیں پھیلانے والوں، سن لو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عظیم شخصیتیں جو نبی کی ساری آل سے پیار کیا کرتے تھے۔
آپ فرماتے جان و دل سے حلقے اصحاب کے حلقہ بگوش اہل بیت مصطفیٰ کے بھی ہیں غلام محمد رضا. اور آگے کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کا لوٹ کر آتا ہے دور. آپ کی شاعری کے حوالے سے چونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا آپ کو کام آئے گا. جتنے بھی شعراء ہوئے نا انہوں نے اپنا جب کلام لکھا ہے تو ان کے اکثر اوقات تخیلات ہوئے، خیالات کی دنیا میں وہ گئے، کبھی کیا مثالیں دی، کبھی کیا مثالیں دی خیالات کی دنیا میں. تو ان کے تخیلات ان کے اشعار ہوئے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شعر لکھے ہیں، جو نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش کی صورت میں ہم سب کو عطا فرمایا ہے، یہ تخیلات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جتنا کچھ بھی اشعار کے اندر سمویا ہے وہ یا تو قرآن ہے یا نبی کا سونا فرمان ہے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. باقی شاعروں کی شاعری وہ خیالات کی دنیا میں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے خیالات کی دنیا میں نہیں ہے، وہ یا تو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے. تو اس لیے پیر نصیر ملت فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کا لوٹ آتا یہ دور میں جب نعت کا لاتے ہیں جان محمد رضا. دور میں جب نعت کا لاتے ہیں جان محمد رضا. اسی طرح آگے بھی آپ بڑی زبردست بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول. فرمایا اعلیٰ تو عام بندہ نہیں سمجھ رہا ہے، عام شخصیت نہیں سمجھ رہا ہے. پیر نصیر ملت، پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عام مولوی ہوتا ہے، عام پیر ہوتا ہے، عام محقق صرف محقق ہوتا ہے، عام مدقق صرف مدقق ہوتا ہے، عام مفسر صرف مفسر ہوتا ہے، عام فقیہ صرف فقیہ کہلاتا ہے. فرمایا امام اہل سنت وہ پیارے امام کہ جن کو دیکھنے سے نبی کا عشق بیدار ہو جاتا ہے، جن کو دیکھنے سے نبی کا پیار بڑھ جاتا ہے، جن کی کتابیں پڑھنے سے نبی سے محبت ہونے لگتی ہے، جن کی کتابوں کو پڑھنے سے نبی کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے نصیر ملت کہتے ہیں نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول. اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، کلام اعلیٰ حضرت کی علمی حیثیت تو چھوڑیں، وہ تو ہے ہی بہت بڑی بات ہے. اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے، اس کلام کو اگر بندہ پڑھتا رہے، اس کی تشریحات اور توضیحات کرتا رہے، لیکن یہ تشریحات توضیحات ختم نہیں ہو سکتی ہے. تو پیر نصیر ملت فرماتے ہیں نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول. مل کے ساتھ پڑھیں نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول. دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام محمد رضا. نصیر ملت فرماتے ہیں اپنے کسی بچے کا نام احمد رضا رکھ کے تم دیکھ لو، تمہیں عشق رسول کی چس آ جائے گی. سمجھ آئی نا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جو میرے بچے اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائے، میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے دربار پہ حاضر ہوا. سونے اور محبت علی گلے ذرا پیار ہاں جی دیتا رب ہے، رب سے مانگنا چاہیے. میں نے کہا چندہ مانگنا تو پھر لوگوں سے مانگتے ہیں، اور چندہ مانگنا ہوا تو پھر لوگوں کو مانگتے ہیں. ہاں جی دیو جی تُس سے منگو تو پھر جناب تُسنا سے منگنا جائز ہے، سنی منگے تو سنیا سے جناب نہ جائز ہے. یہاں کا ماحول ایسا نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے
میں وہاں جس وقت گیا تو میں نے عرض کی پیر میرے علی شاہ صاحب کے دربار پہ حاضر ہو کے میں نے یہ نیت رکھی اور دعا کی، میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، فاتح قادیانیہ ہیں یہ، ان کے صدقے اور وسیلے سے مجھے اپنی بارگاہ سے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ بس میں نے دل سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور ایسا کرم کیا اور اتنا انعام کیا کہ اللہ پاک نے اس کے بعد مجھے بیٹا عطا فرمایا جو یہاں موجود ہے احمد رضا۔ کہتے ہیں ولی کچھ دے نہیں سکتے، میں نے کہا ولی اتنا کچھ دے سکتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ والوں کے پاس بندہ جاتا ہے کچھ طلب رکھتے ہوئے پھر وہ دیتے ہیں۔ تو برل میں نے وہی پہ یہ نام جو تھا یہ ذہن میں رکھا تھا، میں نے کہا میں نے اپنا میرا بچہ ہوا تو میرے اپنے بچے کا نام احمد رضا رکھا ہے۔ تو مجھے تاثیرات محسوس بھی، اور ظاہر سی بات ہے مدرسے میں پڑھ رہے دینی مطلب ہے کہ اٹھک بیٹھک ہے، ماشاءاللہ اساتذہ کرام بھی نیک ملے تو ماحول اچھا ہے، تو اچھے ماحول کے لوگ جو بھی سمجھے، بس یہ باتیں چھوڑا کریں، لوگ جو بھی سمجھے اس رستے کے اندر لوگ جناب بہت زیادہ روڑے اٹکاتے ہیں آگے ایک پڑھ سے جی ایک ہی پڑھ جا سے جی اے جنتے کے جنتے جے جنتے تسی اپنا کام کرو، دین دی خدمت کر سکتے تو کرو، اے جے کے جے کرنا چھوڑو۔ سمجھ آگئی آپ کو نہیں آئی؟ تو اس بات سے ہر بندہ جتنی جس کی بساط ہے وہ دین کے ساتھ خدمت کرے، بس جہاں کہیں علیہ سنت کا ادارہ ہے اس کے ساتھ تعاون کرے، مسئلہ کے اعلیٰ چلنے والا۔ تو نصیر ملت فرماتے ہیں نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام محمد رضا۔ میرے سامنے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ان کے بچے کا نام بھی احمد رضا ہے۔ تو اللہ پاک سلامت رکھے جتنے بھی احمد رضا ہیں، یہ نسبت ہی ایسی رکھتے ہیں، یہ اگر بولے نہ بھی نہ منکر کے سامنے آ کے اگر اتنا ہی کہہ دیں بچے کا نام احمد رضا ہے نا، اپنی ہی جناب اس دشمنی کے اندر وہی پہ مر جائے گا۔ اور علم تو بڑی بات ہے نا، بولنا تو بڑی بات ہے، منکر آگے پوچھے آپ کے بچے کا کیا نام ہے یا اس بچے کا کیا نام ہے، آپ اگر کہہ دیں گے احمد رضا اور تیلی لگ جاسی، تو احمد رضا نام رکھنا یہ ہر غیرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں احمد مجتبیٰ کی محبت اور پیار موجود ہے۔ آگے پیر نصیر ملت رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں چھا گیا تیرا سلام، چھا گیا تیرا سلام، جان رحمت ہر طرف۔ ہم پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو اسی کلام کے حوالے سے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں چھا گیا تیرا سلام، جان رحمت ہر طرف، تیری روح پاک پر لاکھوں سلام محمد رضا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اور کائنات میں بسنے والوں احمد رضا کو غیر نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہنا یہ کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہنا یہ محبت کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ہم اہل سنت و جماعت نہیں ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم جناب ڈاواں ڈول سنی نہیں ہے، ایک نمبر پیور قسم کے سنی ہے۔ اچھا جی تھوڑا ہے نا رولا شولا، اس میں تھوڑا حل کرنے ایسے نہیں گل کرنا۔ یہ جو علاقہ ہے اس کو ابھی کیا کہتے ہیں جی، ہمارے پورے اس علاقے کو کیپی کیا کہتے ہیں؟ کیا اخنی جی کیپی کے؟ اگر آپ چلے جائیں سندھ میں تو سندھ میں جس وقت آپ لاریاں لے کے چلے جائیں پہنچ جائے وہاں پہ تو آپ کیا کہتے تھے ہم کہاں سے آئیں جی؟ کیپی کیسے آئیں؟ اتنی غلط گل کر رہے ہیں، تسی کیسی کیپی تسی پاکستانی نہیں ہو؟
یہ میں سمجھا رہا ہوں، ساتھ تھوڑی سی مذاق کی طبیعت بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ سمجھا رہا ہوں جب اس مثال کو سمجھ گئے نا، آج کل کے رولوں کو بھی سمجھ جائیں گے آپ۔ تو کیا خیر آپ جب کہتے ہیں ہم KPK سے آئے ہیں تو کیا پاکستانی نہیں؟ کہیں جی ایسے پاکستانی ہیں، KPK آنا کیا کچھ ضروری ہے؟ آگے نہ سمجھ۔ اور بھائی بات یہ ہے ہم KPK کے رہنے والے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہے، سرحدی کہے، ہزاروی کہے، KPK والا کہے، تو اس نام کی وجہ سے، جناب نسبت کی وجہ سے کیا خیال ہے ہم پاکستانی ہونے سے نکل جائیں گے؟ نہیں نا، ہم پاکستانی ہونے سے نہیں نکلتے۔ تو جس طریقے سے ہم اگر اپنے آپ کو کہیں کہ ہم KPK کے ہیں، ہم پاکستانی ہونے سے خارج نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بریلوی کہے، وہ اہل سنت و جماعت سے بھی نہیں نکلتا ہے۔ گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ صحیح آ گئی اچھے طریقے نال؟ ہاں جی۔ تو اس واسطے اگر کوئی اپنے آپ کو کہے اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی، تو بس سمجھ جائیں گے بس یہ ٹھیک مسلک پہ چل رہا ہے، صحیح راہ راست پہ چل رہا ہے۔ تو سامنے محترم آگے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے ویسے ایسے موقع پر ایسے ہی کلام کا انتخاب کیا کہ جہاں جناب آپس میں تطبیق ہو جائے، آپس میں رل مل جائیں، آپس میں ایک کچھ ہو جائے، کیونکہ ہم سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ آخر یہ ارباب نظر نے نصیر کیا طے کیا؟ ترجمان اہل سنت ہے امام احمد رضا، ترجمان اہل سنت ہے امام احمد رضا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور تاجدار گولڈ سے بھی پیار و محبت کرتے ہیں، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے قادیانیت کے ناطقے بند کیے تاجدار گولڈ نے، اور شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الہادیت کا بھی رد کیا، مجوسیت کا بھی رد کیا، قادیانیت کا بھی رد کیا، رافضیت کا بھی رد کیا، خارجیت کا بھی رد کیا، نسبیت کا بھی رد کیا، الغل بیت دینیت کا بھی رد کیا۔ اپنے دور کے سارے فتنوں کو آپ نے رد کیا، تبھی آپ کو امام اہل سنت احمد رضا کہا جاتا ہے، تبھی آپ کو مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس وقت بڑے فتنے ہوئے تھے، بہت سارے فتنے جب ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے جناب قلم اٹھایا، آپ نے جب قلم اٹھایا تو آپ نے بہت ساری چیزیں احاطہ تحریر میں لائی، جناب منکروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ کیا ہو گئے جی؟ جب ان کے چھکے چھوٹے نا تو پھر لکھنے والوں نے لکھا، کہا جناب کہ احمد رضا کا جب نام آتا ہے تو اس نام سے ہی لوگ اتنے جل جاتے ہیں کہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، آگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اسی لیے کہا کل کے رضا ہے، کل کے رضا ہے، خنجر خوخار برقبار، کل کے رضا ہے، خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، یہ وار وار سے اسی ہستی کچھ بندے جو سکر کر رہے ہیں نا آتے جی بس ان دی گل نہ کرو دے باقی خیر ہے، میں ان دی گل سے کرساں جس کو تسی منع کر دے رہا سے ان دی گل کرساں، کیونکہ ایسے جناب سچے پیور قسم دے اہل سنت و جماعت، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اعتراض کا جواب۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ لوگ بریلوی ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ طلباء کے لیے بڑی ضروری بات یہ آپ کو کام آئے گی، کہتے ہیں یہ بریلوی ہے، اور یہ بریلویت جو ہے امام اہل سنت کے بعد جناب یہ مسلک چلا تو پھر آگے یہ بریلوی بن گیا تو یہ نیا فرقہ بن گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کو اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔
یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ بریلوی جناب وہ بریلی شریف سے بنے اعلیٰ حضرت کے بعد بنے. میں نے کہا اصل بات اور کچھ ہے، وہ یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جس وقت بے ایمانوں نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کبھی تو یہ کہا اللہ معاذ اللہ مکر کرتا ہے، کبھی یہ کہا اللہ مذاق کرتا ہے، کبھی یہ کہا جناب کہ معاذ اللہ نبی بھی گناہ گار ہوتا ہے. الغرض قرآن پاک کی آپ اٹھائیں ترجمہ اٹھائیں، بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو مل جائیں گی. تو جب یہ ساری باتیں کہیں نا، پھر اللہ کے نبی کی بے علمی کی صراط مستقیم کو اٹھائیں، تقویۃ الایمان کو اٹھائیں، تحذیر الناس کو اٹھائیں، براہین قاطع کو اٹھائیں، الغرض اور بہت ساری کتابیں ہیں. ان ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جب لکھا چھپ گیا عوام کے سامنے آ گیا. عوام تو بیچاری شادی ہے اسے تو پتہ نہیں، لیکن امام اہل سنت کے ہاتھ جس وقت یہ چیزیں لگی اعلیٰ حضرت گئے حرمین طیبین، فرمایا میں اگر اپنا ہی فتویٰ دوں گا تو پھر تو جناب بات نہیں. اس واسطے انہوں نے بڑی بڑی توہین اور بے ادبیاں کی تھی. یہ جناب پیچھے نمازیں پڑھنے ٹھوکنے لگے، یہ نمازیں ٹھوکنے ہونے سے ٹھیک ہے، ادا نہیں ہونی. اچھا تو اعلیٰ حضرت یہاں سے گئے حرمین طیبین. جب وہاں گئے نا تو اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے اس وقت کے جو جید قسم کے علماء تھے، مفتی تھے، ان کے پاس جا کے یہ بتایا کہ جناب یہ مولوی جو ہیں یہ اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھ رہے ہیں، کبھی اللہ کی بے ادبی، کبھی نبی کی بے ادبی، کبھی کس کی. الغرض 4 عبارتیں اس وقت پیش کی تھی. خلاصہ آپ کو بتا دوں، جب پیش کی تو عرب کے 25 علماء کرام نے، بڑے بڑے جو نامور قسم کے علماء ہیں نا، ان علماء 25 علماء نے اس وقت یہ فتویٰ دیا، کہا کہ یہ باتیں لکھنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں کسی وقت گل کر رہا ہوں نا، اشارے کر رہا ہوں. آج تھوڑی جی میں کھول کے کر دیتی ہے، اگر اور بھی ٹائم ملے نا کسی وقت کو پنگا شنگا کسی کہتا تو میں چنگی جی کھول کے کرتا. کیوں کہ ایسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مننے والے بندے ایسے نہ کدے ڈر رہے ہیں، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. علمی یتیم بھی نہیں ہے کہ جناب ڈر جاواں. تو 25 علماء حرمین نے ان عبارات پہ فتویٰ دیا، کہا کہ یہ عبارتیں لکھنے والے دار اسلام سے خارج، ان کی بیویاں ان کے نکاحوں سے نکل گئی. اور سارے سنی بیٹھے تھے نا. اعلیٰ حضرت نے مزید جناب آگے فتویٰ نقل کیا، فرمایا، اور انہوں نے علماء نے بھی فرمایا من شک فی عذابہ و کفری فقط کفر. جو بندہ ان کافروں کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. آج وادیاں پیچھے سے نماز پڑھنے ہیں وہی لوگ اپنے ان جناب بزرگوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا بزرگ مننے، جدوں بزرگ مننے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیا تو انہاں دے کفر بھی شک ہویا کہ نہیں ہو گیا نا. من شک فی عذابہ و کفری فقط کفر. جیڑا کافر دے کفر وچ شک کرے او بھی کافر ہو جاندے. وہ گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہاں جی، ہم ویسے دبے لفظوں میں کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ نہ جی نمازاں نہ پڑھو، نہ خراب کرو، لیکن لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، سادے لوگ ہوتے ہیں. کھل کے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو بہر صورت جو بے ایمانوں کے گستاخوں کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے اور ساتھ اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جی، سیدھی ستری گل کراں پھر اے کہ اگر آج تسی نا انہاں صحیح سمجھ کے انہاں پیچھے نمازاں پڑھ سو، نماز پڑھنی تے ایک پاسے کافر ہو جا سو. ہو سکتا ہے بندہ کہے جناب جذبات میں کام نہیں، میرے ہوش بالکل سلامت ہے. یہ آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی فیلڈ کے اندر بھی جناب اس طرح کی وہ چیزیں اوپن اس طرح نہیں بتائی جاتی ہے. لیکن میں دسنا ایسا صرف ذہن میں رہے ہو، اس واسطے جناب جڑے دوسرے ہیں نا انہاں کول بچے ہو، بس دور رہو. نہیں ضرورت جناب نہ اٹھنے دی نہ بیٹھنے دی، نہیں ضرورت جناب نہ لبی الانے دی، چاہے سکا پیو کیوں نہ ہوئے. اگر وہابی ہے اصل میں کچھ نہیں لگتا. سمجھ آئی نا؟ اگر وہ ہے تو ہمارا، اگر بھائی ہے تو اگر وہ ہے تو ہمارا، اگر ماموں ہے تو اس کھاتے کا ہے تو ہمارا کچھ نہیں لگتا ہے. ہمارا دور دراز کر رہنے والا بھی اگر یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ ہمارا بھائی بھی ہے، وہ ہمارا کلمے کے اعتبار سے ہمارا رشتہ دار بھی ہے. بے شک رنگ کا کالا کیوں نہ ہو لیکن نبی کا وفادار ہو، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. دوسری طرف سے رنگ کا سفید کیوں نہ ہو، نبی کا بھی توہین، بے ادبی اور توہین کرنے والا ہے، وہ ہمارا کچھ بھی. اگلی بات یہ کہ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ پہاڑ جناب زلزلہ ہو اپنی جگہ سے ہل جائیں، ہو سکتا ہے نا.
ممکن ہے یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں، لیکن اے سنیوں میں ایک بات کرتا ہوں، لاریاں رہیں یا نہ رہیں، پیسے رہیں یا نہ رہیں، دو چیزوں کو تبدیل کبھی نہیں کرنا ہے۔ طلباء کرام آپ اس بات کو ضرور نوٹ کریں، بلکہ لکھیں آج کے اس چیز کو اپنے پاس لکھنا، دو چیزوں کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرنا ہے۔ کپڑے پرانے ہو گئے دوسرے پہن لیں، امامہ شریف پرانا ہو گیا دوسرا لے لیں، واسکٹ جو ہے یہ پرانا ہو گیا دوسرا لے لیں، ٹھیک ہے، مدرسے کی عمارت جو بلڈنگ پرانی ہو گئی اور بنا لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ الغرض لاری پرانی ہو گئی، خراب ہو گئی، چل گئے، دوسری لے لیں، وہ گل سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دوسری لے لیں، لیکن دو چیزاں کدی نہیں بدلنیاں، کیڑیاں ایک اپنا سکا پہ نہیں بدلنا، وہ گل سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہاں، ایک اپنا جو والد سکا اس کو نہیں بدلنا ہے، اور ایک اپنا مسلک جو ہے اہل سنت و جماعت اس کو نہیں بدلنا ہے۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، کبھی بھی جناب آپ مار نہیں کھا سکیں گے۔ بڑے سے بڑا کوئی مفتی آپ کے سامنے کیوں نہ جائے، او صاحب ہاں جی تو کیا ہے آجی مسلک بدل کے نہ وہ فلانے پاس ہی چلے جا، اچھا جی مسلک دی گل آ گئی ہے، کیسا نے سنیا سا کہ جناب دو چیزاں نہیں بدلنیاں، ایک پیو نہیں بدلنا دیکھ، ایک پیو نہیں بدلنا دیکھ، ہاں مسلک سے وہ لوگ بدلیں نا کہ جنہوں دا مسلک ہی کوئی نہیں، اور نری شیطانیت ہے وہ بدلے۔ ہم تو اس مسلک پہ ہیں جو نبی کے صحابہ کا مسلک ہے، ہم اس مسلک پہ ہیں جو نبی کی آل کا مسلک ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار کی، اصحاب حضور نجم ہے اور نام عطرت رسول اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کی آل سے پیار کرنے والے اہل سنت ہوتے ہیں، اور جو اہل سنت ہیں حقیقی معنی میں وہی وہ والے لوگ ہیں کہ جن کا بیڑا پار ہے، جن کا بیڑا پار ہے۔ تو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائیں نہ شر کریں۔ زمین محترم امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے علمی سرمایہ تو بہت کچھ دیا ہے، فتاوی رضویہ شریف کہ اگر ایک ماشاءاللہ تگڑا بندہ بھی ہو نا تو ایسے پکڑے تو ایک فتاوی رضویہ شریف کو اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اور یقین کریں میں چونکہ اس فیلڈ سے تعلق رہتا ہوں، اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ شریف کو اگر کوئی 8-9 سال کا پڑھا ہوا بندہ بھی پڑھے گا نا تو ایک لفظ میں کئی دفعہ دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، تبھی جا کے اسے سمجھ آئے گا۔ اعلی حضرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ صرف ہم بات ہی کر سکتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ جب تک زندہ رہیں اس لیے اسی مسلک پہ زندہ رہنے کی کوشش کریں، اللہ پاک ہم سب کو اسی مسلک پہ زندگی عطا فرمائے اور اسی پہ ہم سب کو بولو تسی دی چپ ہو گئی جی سارے مرنا ہی کوئی نہیں ہے، نہیں مرنا نہیں۔ کئی لوگ ہیں جناب پتہ نہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام شاید رابطہ قائم تھے، اس وجہ سے نہیں بول لے جائے، اسی مسلک پہ ہم نے زندہ رہنا ہے اور اسی پہ اللہ پاک اسی پہ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 2 شعر لکھے، فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ اب میں کس نقطۂ نظر سے اعلی حضرت کو بیان کروں؟ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے کائنات میں سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ارے حاجی یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نمازی یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہر امیر غریب یہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، مدرسے بنائے گئے اللہ راضی ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت سنا نا، سننے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے، کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجائے محمد۔ اسی انداز میں جیسے پیچھے کا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے
محمد اسی انداز سے فرمایا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے آئے اپنی امت کے لیے، اور اپنی امت کو جنت پہنچانے کے لیے آئے۔ تو وہ جو جنت والا راستہ سونے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، وہ رستہ کون سا ہے؟ جس رستے پہ امام اہل سنت چلے ہیں اسی رستے کو حق والا راستہ کہا جاتا ہے۔ اس تو سچے کبھی جا کے کسی پاس سے حق ڈھونڈ سونا، آپ کو حق نہیں ملنے لگا ہے۔ اگر جس نے حق پہ رہنا ہے تو بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ حضرت کو چاہنے والا اگر بندہ ہے، آپ کا نام جپنے والا ہے، آپ کو پڑھنے والا ہے، آپ کی تعلیمات کو عام کرنے والا ہے، آپ کے نام پہ مدرسے بنانے والا ہے، آپ کے نام پہ کتابیں لکھنے والا ہے، آپ کے نام کو جپنے والا ہے، پھر سمجھ جاؤ یہ سدھے رات ہے۔ جیڑے بندے اعلیٰ حضرت نال چیڑو ہے نا، سمجھ جاؤ جناب یہ شیطان والے راستے سے۔ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے دبل لفظوں میں بڑی بات بتا دی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو اس آج کے درس کو، آج کے ٹاپک کو یاد رکھنے کی، اور اس سے جو ہمیں سبق آموز چیزیں ملی ان پہ عمل کرنے کی، اور یاد رکھنے والی جو چیزیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔